کرن والا کسے میرا بھی چلی باغ دل ہے دانی پھل ڈالی میں کہتی ہو یا الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سناخوانی کرنے کا شرف مسجد کے دور میں ہمیں جگہ عطا فرمائے. کہنے لگے کہ ادھر آؤ تو مجھے پاس بلا کر کہنے آپ نعت خوانی کی طرف آتے ہیں. ایران مسجد میں الحمدللہ میں دیا کرتا تھا پر میری یہ تھا کہ یار یہ ایک ڈفرنٹ ملک ہے, امریکن کلچر ہے, گورو طرف اپنے ملک سے دور ہو کر بھی الحمدللہ سم الحمدللہ میں دیکھنے کو ملتی تھی. اس پہ آپ الحمدللہ قائم ہیں, دائم ہیں. آنے والی نسلوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے ماشاءاللہ. مگر الحمدللہ آپ بھائیوں کے ساتھ مل بیٹھ پارکہ میں ہدیہ پیش کرتا ہوں. مالک الملک یا تو مجھے اس دن موت دے دے یا میری آواز مہم کے صدقے سے اس لالچ سے کیا ہوتا ہے ایک پھینی تک میں نے اپنے پاس میں رکھو. اسی ٹائم اسی میں ہماری جتنی ینگ جنریشن ہے اس کو یہ بتائیں جن لوگوں کے پاس الحمدللہ سب کچھ ہے ہونے کے باوجود اللہ پاک آپ کو رزق دے رہا ہے, اللہ پاک نے آپ کو اتنے وسائل حالانکہ نہ کھونی کر کے جو لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں وہ اپنے خوش بہترین جن کو آپ سنتے ہیں یا جن کو جو سیملوک کا شوق ہے یہ کب سے پیدا ہوا؟ مجھے کسی کی شاگردی کا بھی میں اختیار نہیں کیا. اس کو سنو, اس کو اپنے ذہن کے اندر اتاریں. آپ لوگ اگر آپ میاں صاحب کا کوئی بھی ایک شعر پڑھ لیں, ایک کلام کا کوئی پہلے ہی فکرے پہ کتنا آپ کو سبق مل جاتا ہے. دیکھیں انہوں نے صرف ایک فکرہ جو ہے پہلی جو لائن ہے ان کی پہلی اس چیز کا نہیں پتا ہمارے اگلے منٹ میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایک واقعہ ہے بڑا مشہور میاں صاحب کا. وہاں پہ تھے تو میاں صاحب کا دل کیا کہ کیوں نہ اچھا کہ مدینہ پاک دیکھا تو وہ جو زمین کا ٹکڑا جو زمین سے لگ گیا. میاں صاحب کو وہاں پہ مدینہ منورہ میں لوگوں نے نماز ان لوگوں جیسے سعادت ہمیں دی اللہ تک کیا دور تک محدود نہیں ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پہاڑی رنگ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں امریکہ کے شہر نیو جرسی سے. آج میرے ساتھ مہمان ہیں جناب محمد داؤد صاحب جو جن کا تعلق وادی بنا سے ہے, آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی سے. تو آج ان کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہوگی, جو گپ شپ ہوگی اس کے بارے میں. اس کے بعد یہ بڑا شہنشاہ سیف ملوک ہے اور سیف ملوک بھی ہمیں سنائیں گے نئی طرز میں. تو جی السلام علیکم جی دوستوں, کیا حال ہے؟ السلام علیکم. ٹھیک ہے. اچھا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور اس کے بعد کتنا عرصہ ہوا آپ کو امریکہ میں آئے ہوئے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور مجھ بندہ نہ چیز کو یاد کیا. ابتدائی تعلیم جو تھی وہ میں نے ہمالہ پبلک اسکول, ایک پرائیویٹ اسکول تھا انگلش میڈیم ہمارے علاقہ اندراکٹیرا میں, وہاں سے حاصل کی. پھر گورنمنٹ ہائی اسکول چلے گئے, وہاں سے تعلیم حاصل کی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم, اس کے محبوب کا لاکھ لاکھ شکر کہ مالک الملک نے بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سناخوانی کرنے کا شرف حاصل عطا کیا. اور اس ملک کے غیر میں بھی آ کر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک نے اپنا وہ فضل, اپنا وہ کرم بڑا اچھے طریقے سے حسن طریقے سے ہم پہ رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان کرنے کا آپ دوستوں کے ساتھ میں بیٹھ کر یہاں پہ موقع ملتا ہے. مسجد کے دور میں ہمارے استاد تھے جناب قاری غلام رسول صاحب, اللہ پاک ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. جناب کی بڑی ایفرٹ تھی مجھ بندہ نا چیز پہ. انہوں نے مجھے سیف ملوک ایک دفعہ اس ٹائم نئی ہم جو سنا کرتے تھے حافظ مظہر صاحب کو, حافظ مظہر صاحب کی آواز ہوا کرتی تھی, وہ اس طرح میں ایک مسجد میں ویسے بیٹھا پڑھ رہا تھا کیونکہ بچپن تھا نہیں پتا تھا. تو انہوں نے مجھے سنا اور کہنے لگے کہ ادھر آؤ. تو
مجھے پاس بلا کر کہنے لگے کہ یار الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کو اتنی اچھی آواز دی ہے, اللہ پاک نے آپ کو اتنا اچھے طرز میں نوازا ہے, تو کیوں نہیں آپ نعت خوانی کی طرف آتے ہیں. صحیح. انہوں نے مجھے الحمدللہ اس نعت خوانی کی طرف متوجہ کیا. بچپن میں 5 وقت کی اذان مسجد میں الحمدللہ میں دیا کرتا تھا, پر میری وہ انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی یافت صاحب نے. پھر نعت خوانی میں الحمدللہ اپنے علاقے میں بہت دور تک ہم جاتے رہے ہیں. بعض دفعہ ایک ضلعی سطح پر ہمارا پروگرام ہوا کرتا تھا کھریٹا میں, کھریٹا گراؤنڈ میں. وہاں پہ ایک دو کا اتفاق ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کا. تو یہاں پہ جب میں آیا ہوں 2009 میں یہاں پہ آیا ہوں میں, تو مجھے یہاں پہ بھی آ کے الحمدللہ جب میں نے دیکھا ہے آگے پیچھے, شروع میں یہی تھا کہ یار یہ ایک ڈفرینٹ ملک ہے, امریکن کلچر ہے, گوروں کا کلچر ہے, شاید یہاں پہ وہ بات نہ ہو. مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنی فیملی کے ساتھ جب رہا ہوں, آپ بھائیوں کے ساتھ رہا ہوں, آپ اپنی فیملی ہیں الحمدللہ, تو آپ بھائیوں کو جب میں نے دیکھا کہ آپ ماشاءاللہ اس اسلام کی طرف اپنے ملک سے دور ہو کر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگ ایک اپنے ایمان پہ, اپنے دین پہ, اپنے ان پرانی جو باتیں جو ملک میں دیکھنے کو ملتی تھی اس پہ آپ الحمدللہ قائم ہیں, دائم ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس طرح ہی آپ سب کو پیار محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے, اور تاکہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کے آنے والے نسلوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے ماشاءاللہ. یہاں پہ مسجد وغیرہ میں ایک دو دفعہ اتفاق ہوا ہے, مگر الحمدللہ آپ بھائیوں کے ساتھ مل بیٹھ کر میلاد کا پروگرام, محفل کا پروگرام, اس طرح میں الحمدللہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتا ہوں. اور ایک بات جو میں رات کو میرے ذہن میں آئی, میں ایک محفل پہ گیا پچھلے دنوں, بروکلین ہمارا گیدرنگ تھی, تو وہاں پہ بیٹھ کر تو ایک بھائی نے مجھے $20 دیے. تو یہ میرے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا. تو میں رات کو سوچ رہا تھا کہ اللہ پاک کہ جس دن میں یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھ کے یا اپنے ذہن میں رکھ کے کہوں کہ یار آج پیسے ملنے وہاں سے میں آپ سے وسلم کی ثنا کروں گا, تو یا مالک الملک یا تو مجھے اس دن موت دے دے یا میری آواز مجھ سے چھین لے. کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے کچھ اچھا کہنا ہے, تو اس میں پھر یہ کاروبار اس کو نہ بنائے. میں نے کافی سارے ایسے احباب بھی دیکھے ہیں جو اس طرح کے کاروبار انہیں بنائے وہ کرتے ہیں, اس ٹائم تک وہ بس نہیں کرتے جب تک انہیں کچھ کوئی پیسے نہ دے, اس طرح کا معاملات نہ ہو. تو دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے آقا علیہ السلام کے صدقے سے اس لالچ سے اس طرح کے کاموں سے مجھے بچا کے رکھیں. اور مجھے جتنے بھی مسجد میں پیسے ملے کبھی بھی, تو میں نے ان میں سے $1 کیا ہوتا ہے, ایک پھینی تک میں نے اپنے پاس میں رکھو, اسی ٹائم اسی مسجد میں دے دیے کہیں پہ, یا کس کے گھر میں اگر محفل ہو رہی ہے تو جو علماء کرام ہم نے بلائے ہوئے ہوتے ہیں, جو ان کا حق بنتا ہے کیونکہ وہ انہیں دین سیکھا ہے, اور ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو اس طرح کے نذرانے پیش کریں تاکہ وہ کم از کم اور بچوں کو, ہماری آنے والی نسلوں کو, ہماری جتنی ینگ جنریشن ہے اس کو یہ بتائیں, دین کا درس دیں, اور اگلے دفعہ خوش ہو کر ہمارے پاس آئیں. ان کا حق بنتا ہے. مگر جو صاحب حیثیت ہیں, جن لوگوں کے پاس الحمدللہ سب کچھ ہے ہونے کے باوجود اگر وہ یہ کام کریں, تو میرے لیے وہ سمجھنے کے لیے باعث شرمندگی ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ پاک نے آپ کو رزق کا وسیلہ, اللہ پاک نے آپ کو رزق, اللہ پاک آپ کو رزق دے رہا ہے, اللہ پاک نے آپ کو اتنے وسائل دیے ہوئے کہ آپ اور کام کر کے حلال طریقے سے روزی کما سکتے ہیں. حالانکہ ناخوانی کر کے جو لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں وہ اپنی خوشی سے دیتے ہیں, حرام نہیں ہے وہ, مگر مطلب یہ ہے اس کے کہنے کا کہ وہ آپ اسی مسجد میں دے دو وہاں پہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو, تاکہ کم از کم وہ جو مسجد کا نظام ہے, جو لوگوں کو خدمت کر رہے ہیں, جو وہاں پہ کوئی کام اگر نکل آتا ہے وہ کروا لیتے ہیں, تو اس میں اس سے بڑی اور کیا خوش نصیبی ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو, آپ کے ذریعے اللہ پاک کا کام کروا رہا ہے اپنے گھر کا. تو یہ بتائیں کہ آج پاڑی رنگ کے جو ناظرین ہیں دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ بتائیں کہ سیف ملوک کا شوق آپ سے ہوا ہے, اور آپ کے جو بہترین جن کو آپ سنتے ہیں یا جن کو آپ فالو کرتے ہیں, جو سیف ملوک کے آپ کے استاد ہیں وہ کون ہیں, اور یہ کتنے عرصے سے آپ جو سیف ملوک کا شوق ہے یہ کب سے پیدا ہوا, اور کتنے عرصے سے آپ سیف ملوک پڑھ رہے ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں بچپن سے بڑی
کیا ہے کہ میں بھی 10-15 سال یا 12 سال کی عمر سے میں یہ سیف الملوک اور نعت پڑھا کرتا تھا. کبھی کسی کو استاد نہیں بنایا, ہاں مگر میں ہر اس بندے کو اپنا استاد سمجھتا ہوں کہ جس سے مجھے صرف ایک لفظ بھی سیکھنے کو مل جائے. اس میں مجھے کسی کی شاگردی کا بھی میں نے اختیار نہیں کی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی ہے یا سیف الملوک میاں صاحب کا پڑھنا ہے. میاں صاحب کا کلام ایک ایسا ہے کہ آپ کبھی بھی کہیں بھی بیٹھ کر اس کو سنو, اس کو اپنے ذہن کے اندر اتارے آپ لوگ, تو ایک روحانیت آپ کو ملتی ہے, ایک قلبی جو سکون جسے کہتے ہیں, جو لوگ ہم باہر ڈھونڈتے ہیں. اگر آپ میاں صاحب کا کوئی بھی ایک شعر پڑھ لیں, ایک کلام ان کا کوئی بھی پڑھ لیں, اللہ پاک ان کے صدقہ سے ایک نیک بزرگ ہیں, اللہ پاک ان کے بدولت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سناخوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی جس میں انہوں نے شعر جو ہم جس کو پٹھواری شعر کہتے ہیں, اس میں انہوں نے لکھی تھی کہ الفا جی دی رات سہاگ والی. تو دیکھیں اس میں صرف پہلے ہی فکرے پہ کتنا آپ کو سبق مل جاتا ہے کہ جو آج کی رات ہے وہ اتنی حسین ہے کہ شاید کیا پتہ کل ہو نہ ہو, کہ الفا جی دی رات سہاگ والی بلکہ کی جانا تیرا رنگ ہو سی. تو دیکھیں انہوں نے صرف ایک فکرہ جو ہے, پہلی جو لائن ہے ان کی, پہلی جو سطر, اس میں انہوں نے کتنی کمال کی بات کہہ دی ہے کہ کل کسی کو کوئی پتہ نہیں کل کیا ہونا ہے. حالانکہ ہمیں اس چیز کا نہیں پتا ہمارے اگلے منٹ میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, مگر ان کی ایک ایک جو لفظ ہے ان کا, اس پہ اگر ہم غور کریں تو آپ کو بے شمار قسم کے. ایک واقعہ ہے بڑا مشہور میاں صاحب کا, آپ کے علاقہ چروئی کے پاس, آزاد کشمیر چروئی جو ہے, وہاں پہ پنجری جو ہے, پنجی شریف کا وہاں پہ میاں صاحب نے چلا کاٹا ہے. اب جو آبا وہاں پہ گئے ہیں, انہوں نے جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زمین کا ٹکڑا زمین سے الگ ہے. تو سننے میں جس طرح آیا کہ میاں صاحب وہاں پہ تھے, تو میاں صاحب کا دل کیا کہ کیوں نہ اچھا کہ مدینہ پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے نذرانہ اور وہاں پہ نماز ادا کی جائے. تو وہ وہاں پہ کھڑے تھے, دل میں جب خیال آیا تو منہ سے نکل گیا کہ چل گئے. اب وہ دیکھا تو وہ جو زمین کا ٹکڑا جو زمین سے الگ ہے, آج تک وہاں پہ موجود ہے, جو دیکھنے والے ہیں انہوں نے دیکھا ہے وہاں پہ, وہ آج تک اس سے الگ گیا ہے. تو وہ ساتھ چلنے لگا, تو میاں صاحب نے اس کو بولا کہ نہیں میں جاؤں گا, چلیے تو کدھر. تو لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو وہاں پہ مدینہ منورہ میں لوگوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آج اللہ پاک نے امت محمدی پہ, ہم سنیوں پہ بالخصوص اتنا کرم کیا ہے اس مالک الملک نے کہ اللہ پاک نے ہمیں نبیوں کے بعد ان ولیوں کا آسرا دیا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ پاک نے ہمیں اس سعادت, ان لوگوں جیسی سعادت ہمیں دی. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم ہے. ہمارے آزاد کشمیر میں ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بے شمار اللہ کے ولی ہیں, جن لوگوں نے اللہ کی دین کی خدمت کی, اللہ پاک کے راہ میں انہوں نے کہاں سے وہ لوگ چلے, کہاں پہ جا کے وہ بسے, اور کہاں پہ انہوں نے دین کی تعلیم دی. تو الحمدللہ میاں صاحب تو ماشاءاللہ صرف ملک پاکستان میں نہیں, یہ صرف آزاد کشمیر میں نہیں, یہ صرف کڑی شریف تک کیا دور تک محدود نہیں, ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو اتنا, ان کا جو سیف الملوک کا جو علم تھا, جو سیف الملوک نے لکھا ہے, آج دنیا کے کونے کونے میں الحمدللہ لوگ پڑھتے ہیں اور لوگ اس کو سنتے بھی ہیں, پسند بھی کرتے ہیں. ہمارے علاقے میں موسٹلی ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے وہاں پہ جو پٹھواری شعروں کا پروگرام کرتے ہیں, تو سب سے پہلے تھوڑی دیر ساز جو اس میں وہ گنگناتے ہیں, ان سازوں میں جو بھی ہے, مگر جب وہ سٹارٹنگ کرتے ہیں تو میاں صاحب کے کلام سے کرتے ہیں, جب وہ ختم کرتے ہیں تو اب میاں صاحب کے کلام سے وہ ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے کہ میاں صاحب کا کلام کسی بھی رنگ میں, کسی بھی علاقائی طرز میں, ایک تو میاں صاحب کی یہ جو آج کل نعت خواں جو ہم لوگ ہیں وہ جو پڑھتے ہیں بہت ایک ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم ایک حساب اس حساب سے پڑھتے ہیں, مگر میاں صاحب کا کلام کسی بھی آپ طرز میں, علاقائی طرز میں آپ پڑھ لیں, اس میں الحمدللہ آپ کو سرور آئے گا. جس طرح میاں صاحب کی جو اپنی طرز تھی, وہ اللہ جل نصیب کرے حافظ مظہر صاحب کو وہ ان کے استاد میں پڑھا کرتے تھے. تو میں شروع سے ان پٹھواری شعروں کا بڑا شوقین رہا ہوں, اور الحمدللہ ابھی بھی مجھ میں وہ بات ہے کہ میں وہ مجھے چیز وہی یاد ہوتی ہے جو مجھے پسند آئے. میں لاکھ کوشش کروں, جو چیز مجھے پسند نہیں وہ مجھے یاد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے,
تو میں انشاءاللہ آپ کو میاں صاحب کا کلام کسی اپنی علاقائی طرز میں جو طرز کہہ لیں کہ ہمارے علاقے میں ہو وہ آگے پیچھے آزاد کشمیر میں اس طرح ہوتی ہے اس طرح کی. بالکل جی، میاں صاحب کو تو رومی کشمیر بھی کہا جاتا ہے، اور میاں صاحب کا کلام دنیا کے ہر کونے کونے میں پڑھا اور سنا جاتا ہے، اور یہ جو کشمیر کے واحد شاعر ہیں جن کو دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ ابھی ہو چکا ہے. بالکل. اور انہوں نے زندگی کے جو بیسک معاملات تھے ان پہ شیئر کہے ہیں. انہوں نے کوئی اسپیشل کوئی ٹاپک نہیں چوز کیا، انہوں نے اسپیشل کچھ، انہوں نے عام لوگوں کی زندگی کے بارے میں ایسی باتیں کی ہیں جو آج کے سائنسی دور میں بھی ممکن نہیں ہے. تو یہ اسپیشلی ہم جو لوگ کشمیر کے ہیں، اسپیشلی ڈسٹرکٹ کوٹلی کے ہیں، ڈسٹرکٹ میرپور کے ہیں، ہمارے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم رومی کشمیر کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہمارا تو ویسے بھی ان کے ساتھ ایک اور نسبت ہے کہ جو چڑوئی میں پنجنی شریف ہے وہاں پہ ہمارے آباء اجداد کے ساتھ وہ ملے ہیں، ان کے ساتھ رہے ہیں. یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے. اور وہ دور تھا جہاں زندگی کی سہولتیں بھی بہت کم تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا پیغام دنیا کے ہر کونے میں پہنچایا، کیونکہ ان میں قابلیت تھی، وہ اللہ کے سچے ولی تھے. تو آج جو نئی طرز ہے اس میں آپ ہمیں یہ رومی کشمیر کا جو اشعار ہیں وہ سنائیں اور ہمارے پہاڑی رنگ کے ناظرین کو بھی محظوظ کرائیں. تھینک یو. بالکل جی، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آج ہم کیونکہ کلام میاں صاحب کہہ سکتے کسی بھی علاقائی طرز میں، کسی بھی نعت خوانی کی طرز میں آپ پڑھیں وہ دل میں چھوٹتا ہے، دل میں اترتا ہے. تو آج میں ایک علاقائی طرز میں آپ کو چند اشعار میاں صاحب کے. اول حمد ثنا الہی جو مالک یار دا، سبحان اللہ. اس دا نام چتارن والا کسے میدان دی ہر دا، تے کم تمام میسر دے نام یودا چت دریاں، تیرے موسو کے ساوے کردہ کیروں ساڈے ہریاں. دو چند کا اشعار کیونکہ ٹائم مختصر ہے تو اس لیے میں دو چار اپنی علاقائی طرز میں. دل میرا گھبرایا ہویا تے کردہ یاد تو سانوں جوں کر بل پنجرے او کر دی یاد چمن سبحان اللہ. تیا سجنا گل کٹھیاں بھی ہے جی جندیاں وہ ایک واری، بعد ملن دے مرن تو آیا، بعد مرن دے ملن جے آیا، او ملنا کس کاری، او سجنا یا سجنا رل کٹھیاں بھئی ہے جی جندیاں ایک واری، بعد مرن دے ملن جے آیا، پھر ملنا کس کاری، آ سجنا رل کٹھیاں وہ بھی ہیں. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ایک اور طرز
उजड़ चलिया बाग दिलैदा अजे ना मुड़िया मुड़िया माली फुल्ला पत्तरा पियाए विछोड़ा रो रो कहंदी कहंदी डाली रो रो कहंदी कहंदी डाली की होया जे मैं कहती होया सदा नी कहती रहना मौला करम कमासी एक दिन रल संगाए संगा विच बहना रल संगा विच बहना। एक आखिरी शेर अपने बैतों की तर्ज में, जो खिता पठवार की एक बहुत बड़ी सकाफत अपनानी कि वो जब भी कोई महफिल ख़त्म करते थे तो उसके एंड पे एक बैत कहते थे। हालांकि बैत ज़मान चंद हमारे इलाका के बड़े मशहूर शायर गुजरे, बात तो उनके भाई ने उनके बारे में बुक वगैरह लिखी, वो काफ़ी मशहूर है। तो बैत जो है उस बैत के एक तर्ज में मियाँ साहब का एक आखिरी शेर, तो फिर इंशाल्लाह हम इसको ख़त्म करते हैं। अल्फ अजनी रासुआ गाली पलके की जाना केड़ा रंग उसी कोई गल दसो जेड़ी याद रखां कोई गल होए ओ माया गल होए गल दसो जेड़ी याद रखां तुसां बाजू तुसां ने डाडा दिल तंग ओसी तुसां टुर चले फिर मुसाफरी ते तुसां टुर चले फिर मुसाफरी ते असां कल्ला पुलेवड़ा संग ओसी मेले फेर होए मेले फेर मुहम्मदा किस्मतां ने किथा शमा ता किथा पतंग ओसी होए। हाँ, बहुत शुक्रिया जी दाऊद साहब, जो आपने हमें टाइम दिया और मियाँ साहब का खूबसूरत कलाम हमें सुनाया। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको पसंद आएगा। अपना फीडबैक दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर पीपल आल्सो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।